أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ایک پیغام دے رہا ہے مسلمانوں کو، اور ایک قاعدہ اور ایک کلیہ دے رہا ہے کہ ہرگز مردہ شمار نہ کرو ان لوگوں کو جو راہ خدا میں قتل ہو رہے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، صرف زندہ نہیں ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے وہ لوگ رزق بھی پا رہے ہیں. عزیزوں، آپ دیکھیں یہ سلسلہ شہادت کا، قربانی کا چلتا چلا آ رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان جنگ چھڑی رہی، نور و ظلمت کبھی ایک نہ ہو سکے، اسلام و کفر ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل نظر آئے. اب چاہے وہ دور حابیل و قابیل کا ہو، اب چاہے وہ دور جناب ابراہیم و نمرود کا ہو، اب چاہے وہ دور جناب موسیٰ اور فرعون کا ہو، اب چاہے وہ دور حضرت ختمی مرتبت اور ابو سفیان کا ہو، چاہے وہ دور مولائے متقیان اور خلفائے نحق و معاویہ کا ہو، اب چاہے وہ دور حسین ابن علی اور یزید بن معاویہ کا ہو. ہر دور میں آپ دیکھیں تو قربانی کا سلسلہ آپ کو ملے گا، شہادت کا رواج ملے گا، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز ملے گا، نور و ظلمت کے درمیان فرق ملے گا، اسلام و کفر کے درمیان جنگ ملے گی. یزید یہ باطل تھا، یہ کافر تھا، اور امام حسین قائد تھے مسلمانوں کے اور حق پرست تھے.
اب ان کے درمیان کس طریقے سے مقابلہ ہوا کہ یزید چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے اسلام میرے اشارے پر چلے، اور چونکہ امام حسین حق پرست تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کے اشارے پر اسلام چلے۔ یزید اپنی کرتوتوں کو اسلام کا روپ دے رہا تھا، یزید اپنے برے افعال کو اسلام کے نام سے پیش کر رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، خلیفۃ المسلمین کا معنی کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کا معنی یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یعنی جو جگہ پیغمبر کی تھی اس جگہ پر جو بیٹھ جائے اسے کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین۔ اب اگر کوئی آنکھ دیکھے کہ کوئی برائی کرتا ہوا نظر آئے اور وہ برائی خلیفۃ المسلمین کر رہا ہو تو دیکھنے والی آنکھیں یہی سمجھیں گی کہ یہ کام برا نہیں ہے، یہ کام معیوب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کام برا ہوتا یا یہ کام معیوب ہوتا تو کبھی بھی خلیفۃ المسلمین یہ کام نہ کرتا۔ اب خلیفۃ المسلمین کا یہ کام کرنا، برائیوں کو رائج کرنا، اس بات کا ثبوت اور دلیل بن جاتا کہ یہ کام صحیح ہے اور اسلام کے مطابق ہے اور اسلام کے موافق ہے۔ اور جب امام کی نگاہ نے دیکھا یہ اسلام کو اپنا روپ دے رہا ہے، یہ اسلام کی حقیقت کو چھپا رہا ہے اور اپنا بنایا ہوا اسلام دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ یزید کی مجبوری تھی کہ وہ اسلام نام کو باقی رکھے۔ اوامر اسلام، نواہی اسلام، احکام اسلام کچھ نہیں بچا، لیکن اسلام نام دینا اس کی مجبوری تھی۔ اگر اسلام نہ ہوں گے تو مسلمان نہ ہوں گے، اور جب مسلمان نہ ہوں گے تو پھر خلیفۃ المسلمین کہاں سے ہوگا؟ تو لہذا اس کی مجبوری تھی کہ وہ اسلام نام کو باقی رکھے۔ بات کو اور واضح کر دوں، آج ہمارے درمیان یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، توریت بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، لیکن کوئی ایک انسان ایسا ہو کہ جو کہے کہ توریت کما حقہ ویسی ہے جیسی نازل ہوئی تھی، انجیل کما حقہ ویسی ہے جیسے نازل ہوئی تھی؟ نہیں عزیزوں، توریت کے ماننے والوں نے توریت کو بدل ڈالا، انجیل میں انحراف کرنے والوں نے انحراف کر ڈالا، لیکن آج توریت باقی ہے لیکن حقیقت کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ آج انجیل باقی ہے، اپنی حقیقت کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ جملہ بدل دوں، آج یہودی ہیں لیکن وہ یہودی نہیں ہے جو یہودی جناب موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے۔ آج عیسائی ہیں لیکن ویسے عیسائی نہیں ہیں جیسا عیسائی جناب عیسیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ اب یزید یہی چاہتا تھا، جس طریقے سے یہودیت باقی ہے، جس طریقے سے عیسائیت باقی ہے مگر حقیقی یہودی نہیں ہے، مگر حقیقی عیسائی نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام کا نام تو باقی رہے مگر وہ مسلمان نہ رہے جو مسلمان پیغمبر بنا کے چلے گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یزید کے مجبوری تھی کہ وہ اسلام نام کو باقی رکھیں، اور امام یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام جو یزید پیش کر رہا ہے وہ اسلام مسلمانوں تک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر مسلمانوں تک آ گیا تو وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا، جو عیسائیوں کا ہوا۔ امام نے اقدام کیا، آگے بڑھایا۔ امام نے کہا اگر میرا گھر بار بھی قربان ہو جائے تو قربان ہو جائے، لیکن یزید کے چہرے سے میں نقاب اتار کے رہوں گا۔ اسلام کا لبادہ جو یزید نے اوڑھ رکھا ہے میں اسے چھین کے رہوں گا، اور میں بتا دوں گا دنیا والوں کو کہ وہ اسلام جو یزید پیش کر رہا ہے وہ اور اسلام ہے، اور وہ اسلام جو ہمارے گھرانے میں آیا ہے وہ دوسرا اسلام ہے۔ امام نے قربانی دی، امام نے اپنی شہادت دی، اور عزیزو یہی وجہ ہے
آج ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام یزید والا اسلام نہیں ہے، وہ اسلام امام حسین کی شہادت والا اسلام ہے، اور امام حسین نے اپنی شہادت دے کر کے ہمارے حوالے اسلام کر دیا۔ اور آپ دیکھیں وہ اسلام کہ جہاں پر امام حسین کی شہادت کا عنوان باقی ہے، وہ اسلام آج بھی سر بلند ہے اور فخر سے دنیا میں جی رہا ہے، لیکن وہ اسلام جہاں یزید کی پیروکاری ہے، جہاں یزید کا اتباع ہے، جہاں یزید کی محبت ہے، جہاں شہادت امام حسین کا عنوان باقی نہیں ہے، وہ آج بھی دہشت گردی کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام نے کہا میں اسلام کو بچاؤں گا، میں قربانی دوں گا۔ اب امام نے قربانی پیش کی، شہادت پیش کی۔ اب اگر غور کریں آپ تو قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں خدا نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو پہلے خدا نے موت سے انکار کیا ہے، اور پھر خدا نے ان کو زندہ کہا ہے۔ اب جب امام نے قربانی پیش کی تو امام کے اوپر وہی دو اعتراض آئے جو اعتراض قرآن نے پہلے ہی حل کر دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا امام کی یہ شہادت نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام سی موت ہے، یہ ایک ہلاکت ہے، کیونکہ امام تخت و تاج کے لیے، اقتدار کے لیے، شان و شوکت کے لیے، عزت کے لیے، اس لیے امام نے قربانی دی، تو لہذا امام کی قربانی ہلاکت ہے معاذ اللہ۔ تو میں کہوں گا عزیزوں، جس کا گہوارہ جبریل جھلائے، جس کی شان میں قرآن کی آیتیں آ جائیں، جس کو پیغمبر اپنے پشت پہ سوار کرے، اور جب تک حسین سجدے سے نہ اترے جب تک حسین پشت سے نہ اتریں تب تک پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اب اسے کس چیز کا احترام چاہیے، کس چیز کی اسے شان چاہیے، اور کیا چیز اسے چاہیے کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کے اور کربلا میں جا کے قربانی پیش کریں۔ اب لوگوں نے ہلاکت کہا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں کہ امام کی قربانی کیوں تھی اور امام نے شہادت کیوں پیش کی۔ اگر شہادت کو سمجھ جاتے تو پھر ہلاکت نہ کہتے۔ تو دو چیزیں میں ابھی ایک بیان کر رہا ہوں کہ قرآن نے دو اعتراض کا جواب دیا ہے، ایک ہلاکت کا یعنی موت کا، اور دوسرا زندگی کا۔ تو اب ایک جنگ تھی جس میں پیغمبر کے تمام صحابی موجود ہیں، اور جناب ابو ایوب بیان کرتے ہیں، اصل میں یہ روایت چھٹے امام کے ذریعے سے آئی ہے، اور چھٹے امام نے ابو ایوب کے نام سے یہ روایت بیان کی ہے کہ کس طریقے سے کہ ایک صحابی آگے بڑھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا دفاع کرے۔ اب سامنے بھی مد مقابل لوگ ہیں، اب جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو لوگوں نے کہا کہ کتنا ناسمجھ انسان ہے کہ جو ہلاکت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت پیغمبر کے صحابی ابو ایوب انصاری نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ ہلاکت کی طرف نہیں بلکہ شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جو شہادت کے مقصد کو اور راز کو نہیں سمجھتے وہ اسے ہلاکت کہتے ہیں، اور ہلاکت اسے کہتے ہیں جہاں انسان تخت و تاج کے لیے جاتا ہے، شہرت کے لیے جاتا ہے، نام و نمود کے لیے جاتا ہے، لیکن شہادت اسے کہتے ہیں جب انسان راہ خدا میں خدا کی مرضی کے لیے اپنی قربانی پیش کر دے۔ تو امام نے خدا کی مرضی کے لیے تحفظ اسلام و تحفظ شریعت کے لیے قربانی پیش کی، تو لہذا امام کی قربانی شہادت نام رکھتی۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے ہلاکت کہنے کا، تو اب شہادت ماننا پڑے گا۔ اور جب شہادت ماننا پڑا تو پھر ایک اور اعتراض کر دیا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جاویدانی۔ اب جب ہلاکت کہنے پہ بات نہ چل سکی تو کہا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندگی جاویدانی رکھتے ہیں ان کے اوپر نوحہ کرنا جائز نہیں، ماتم کرنا جائز نہیں، گریا جائز نہیں۔ تو بس یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ ہم کون ہیں؟
ہماری بساط کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ اگر یہ لفظ ہم خدا کی طرف سے ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، پیغمبر کی طرف سے ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، یا پیغمبر کے جانشین کی جانب سے ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ اس ہم کا تعلق خدا سے ہوتا تو اعتبار ہوتا، پیغمبر سے ہوتا تو اعتماد ہوتا، جانشین سے ہوتا تو موثق ہوتے۔ تو معلوم ہوا اس ہم کا تعلق نہ خدا سے ہے، نہ پیغمبر سے ہے، نہ ولی خدا سے ہے، نہ حجت خدا سے ہے۔ کہا کس سے ہے؟ کہا ایک عام آدمی سے ہے۔ بھائی ایک عام آدمی، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کے ہم کا وقار کیا ہے، اس کے ہم کا معیار کیا ہے، ایک آدمی کی حیثیت کیا ہے، اور کہ کس کے بارے میں رہا ہے، کہنے والا کون ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہنے والا وہ ہے جس کی ابتدا نجس ہے، جس کی انتہا نجس ہے، جب پیدا ہوتا ہے غسل دیا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دیا کیوں جا رہا ہے؟ کیا نجاست کو دور کرنے کے لیے؟ جس کی ابتدا نجاست ہے، جس کی انتہا نجاست ہے، یہ ہے کہنے والا۔ اور کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تقبل اللہ۔ یہ کہنے والا ہم ہے کون؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اب اگر ہم کو دیکھنا ہے تو دیکھیں خدا نے ہم کے بارے میں کیا کہا ہے، پیغمبر اگر ہم کہیں تو اس کے بارے میں پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ جب ہم نے قرآن میں دیکھا تو خدا کو تو نوحہ اور گریہ اتنا پسند ہے کہ اپنے پیغمبر کو نوح کہہ کے خطاب کرنے لگا۔ اور پیغمبر کی اگر بات کی جائے تو اگر اس ہم کو پیغمبر کی جگہ رکھا جائے تو پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ رونا بھی امام حسین کے غم میں ثواب ہے، رلانا بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی نہ رو سکے یا نہ رلا سکے کم سے کم رونے جیسا چہرہ بنا لے تب بھی وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو کہا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر ان کی دلیل پہ غور کیا جائے، استدلال کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے پہلا جز ہے ہم جو کٹ گیا، دوسرا زندہ جاوید، اس کا مطلب یہ ہے مجبوراً ہی صحیح مگر امام کو زندہ جاوید ماننا پڑ گیا۔ اور تیسری بات، تیسرا جز زندہ جاوید کا ماتم نہیں ہے۔ اور زندہ جاوید کون ہوتا ہے؟ جو شہید ہوتا ہے، یعنی جو شہید نہ ہو اس کا ماتم کرنا جائز ہو سکتا ہے، لیکن جو شہید ہو زندہ جاوید ہے اس کا ماتم کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہوں گا مسلمانوں یزید کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ تمہیں معاذ اللہ پیغمبر کو مردہ کہنا پڑ جائے، کیونکہ پیغمبر کے اوپر گریا ہوا، جب پیغمبر کی شہادت ہوئی تو لوگ روئے، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ زندہ جاوید کا ماتم نہیں ہوتا اور پیغمبر کے اوپر ماتم ہوا تو ماننا پڑے گا کہ ان کی نگاہ میں معاذ اللہ پیغمبر زندہ جاوید نہیں تھے۔ اور پھر شہادت کا عنوان سمجھا ہی نہیں، شہادت کے معنی کو بدل دیا۔ کہا زندہ جاوید سے انہوں نے یہ مراد لے لی ہے کہ ان کے پاس زندگی آ گئی ہے، تو اب جس کے پاس زندگی ہو، جو زندہ ہو، اس کے اوپر گریہ کیسا، اس کے اوپر ماتم کیسا، رونا کیسا۔ تو عزیزوں زندہ جاوید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح کی زندگی۔ اگر ہماری طرح کی زندگی شہیدوں کے پاس بھی زندگی ہے تو پھر کبھی شہید کی بیوی بیوہ نہ ہو، کبھی شہید کے بچے یتیم نہ ہوں، کبھی شہید کی میراث تقسیم نہ کی جائے، تو معلوم ہوا شہید کی زندگی الگ ہے اور ہماری زندگی الگ ہے۔ ہماری زندگی صرف زندگی ہے اور شہید کی زندگی زندگی جاویدانی ہے اور تصرفات کے ساتھ ہے۔ ذبیح ماحود ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب شہید انسان دنیا سے جاتا ہے تو خداوند عالم اسے کچھ تصرفات دیتا ہے، کچھ کرامتیں دیتا ہے۔
ابھی ہماری زندگی میں یہ تصرفات نہیں ہو سکتے، لیکن مگر یہ کہ انسان واقعاً بااخلاق ہو اور پھر صاحبان ایمان کی منزل پر آ جائے، تو جب شہید انسان دنیا سے جاتا ہے تو خدا اسے کچھ کرامتیں اور کچھ خدا تصرفات دیتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن تصرفات میں فرق ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہا جس طریقے سے شہادت میں فرق ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے، ویسے ہی تصرفات میں بھی امتیاز ہوتا ہے۔ اب جیسے شہدائے احد بھی ہیں، شہدائے بدر بھی ہیں اور شہدائے کربلا بھی ہیں، لیکن شہدائے احد اور شہدائے بدر کیا ان کا قیاس کر سکتے ہیں شہدائے کربلا کے ساتھ؟ نہیں۔ اب شہدائے کربلا کی اہمیت ان کے مقابل زیادہ ہے، لیکن اب شہدائے کربلا میں بھی شہداء کی اہمیت زیادہ ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ فرض کرے جناب حبیب کی اپنی شہادت ہے، جناب حر کی اپنی شہادت ہے، مسلم بن اسجہ کی اپنی شہادت ہے، اور وہیں پر شہادت امام حسین کی بھی ہے، تو معلوم ہو شہداء کے درمیان بھی امتیاز پایا جاتا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ جیسی شہادت، جیسا شہید ویسا تصرف۔ کہا ان میں سے ایک تصرف یہ ہوتا ہے اور ایک خدا اختیار اور خدا ایک کرامت یہ دیتا ہے کہ ان کی قبروں سے اگر دعائیں کی جائے تو دعائیں مستجاب ہو جائیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ توسل دیا جائے، واسطہ دیا جائے ان کا، تو خدا رد نہیں کرتا۔ کہا ایک اور کرامت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ کہا جیسا ان کا جسم شہادت کے وقت ہوتا ہے، قبر میں بھی ویسا ہی جسم سالم اور باقی رہتا ہے۔ اب آپ تاریخ میں بہت سارے مشاہدات دیکھیں گے۔ آپ جناب جابر کی روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ جب معاویہ کے زمانے میں معاویہ نے عمال کو نہر کھودنے کا حکم دیا، تو جب عمال نہر کھودنے کے لیے گئے تو وہاں پر شہداء کی قبریں تھیں، تو خط میں لکھا کہ یہاں پر تو شہداء کی قبریں ہیں، جب تک قبروں کو نہ کھودا جائے نہر تعمیر نہیں ہو سکتی، نہر بن نہیں سکتی۔ تو ملعون نے کہا کہ شہداء کی قبروں کو کھود دیا جائے لیکن نہر جاری کیا جائے۔ اب روایت جناب جابر کی کہتے ہیں کہ جب عمال نے، جب عاملوں نے قبر کھودا تو شہداء کے لاشیں ایسے نکل رہے تھے جیسے ابھی وہ سو رہے ہیں، اور کاندھوں پہ شہداء کے لاشوں کو لے جا کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا، اور ایک کدال اسی میں سے جناب حمزہ کے پیر پر پڑا۔ جب جناب حمزہ کے پیر پر پڑا تو اس میں سے ایسا تازہ خون نکلا جیسے زندہ انسان کے اگر زخم ہو جائے تو خون نکلتا ہے۔ پھر بغداد میں خود جناب جابر کی قبر بھی اور جناب حذیفہ یمانی کی قبر بھی، جب ان دونوں کی قبر کو بطور مصلحت کھودا گیا تو ان دونوں کی قبروں میں سے بھی ان کے لاشیں، ان کے جسم بالکل بطور سالم اور صحیح نکلے۔ اور جناب حجر بن عدی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے، کتنا مشہور ہوا تھا۔ تو ایک خدا کرامت کیا دیتا ہے، ان کا جسم جیسا ہوتا ہے شہادت کے وقت بالکل ویسا ہی رہتا ہے۔ کہا ایک کہ خداوند عالم تصرفات یہ دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو تکلم ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، کہا شہید میں ویسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مثال لکھی، پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ کربلا کے جو سب سے بڑے شہید امام حسین، کہا نوکے نیزہ سے امام حسین کی قرآن کی تلاوت کرنا اس بات کا ثبوت ہے اور دلیل ہے، اور امام نے تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جیسی تلاوت میں اپنی زندگی میں کرتا تھا ویسی تلاوت میں شہادت کے بعد بھی کر رہا ہوں، اور یہ خصوصیت خداوند عالم نے مجھے دی ہے کہ اگر شہادت مجھے نصیب ہو بھی گئی، ظاہری طور سے اگر روح اور جسم کا تعلق ختم بھی ہو گیا، لیکن یاد رکھنا وہ تکلم جو انسان مر جاتا ہے، اس سے چھن جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے، وہ تکلم آج بھی میرے پاس باقی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو شہادت کے عنوان کو سمجھا نہیں، اور کیا کہا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ عزیزو ماتم کی کیا بات ہے؟ میں تو کہوں گا ماتم تو بہت بڑی چیز ہے۔
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نفس المحموم لظلمنا تسبیح کہ ہم اہل بیت کے اوپر، چونکہ موضوع امام حسین رضا میں ترجمہ کروں گا امام حسین سے، کہ امام حسین کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کو سننے کے بعد اگر ایک انسان سرد آہ بھر دے تو وہ تسبیح کہلاتی ہے۔ ماتم، گریہ، نوحہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر انسان ایک سرد آہ، یہ آہ بہت چھوٹی چیز ہے عزیزوں، اگر انسان نے کوئی حادثہ سامنے دیکھ لیا یا کسی کو اس حالت میں دیکھ لیا کہ وہ زخمی ہے یا کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اگر آنکھوں سے آنسو نہ بھی نکلے تب بھی ایک سرد آہ نکل جاتی ہے۔ یہ سرد آہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اب عزیزوں سوال یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کی امام نے جو مشابہت دی ہے، امام نے کہا ہے تسبیح ہے، اب اگر تسبیح کی عظمت معلوم ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نفس المحموم جو ہے تسبیح کا جو مقام رکھتی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ آہ کا مقام کیا ہے، یہ سرد آہ اپنے اندر فضائل کتنا رکھتی ہے اور اجر کتنا رکھتی ہے۔ جب جناب آدم کی خلافت کا مسئلہ آیا تھا تو اس وقت فرشتوں نے خفیہ طور سے مخفیانہ انداز میں خدا سے کہا تھا کہ خدا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو خوریزی برپا کرے گا فلا فلا فلا، تو ہمیں خلیفہ بنا۔ ایک مخفیانہ انداز میں ایک احتجاج تھا کہ تو ہمیں خلیفہ بنا۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی سے کوئی عہدہ مانگ رہے ہیں، میں بات کو بڑی شارٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کسی سے کوئی عہدہ مانگ رہے ہیں تو اب آپ سامنے کیا چیز پیش کریں گے؟ اگر آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں تو آپ کون سی ڈگری پیش کریں گے؟ فرض کریں آپ کو کسی اسکول میں جانا ہے اور وہاں پر ٹیچر بننا ہے، آپ کے پاس مارک شیٹ ہائی اسکول بھی ہے، انٹر کی بھی ہے، گریجویشن کی بھی ہے، تو آپ کیا دیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ ہر عاقل انسان، اور قاعدہ بھی یہی ہے، انسان کے پاس جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے وہ انسان عہدہ پانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اب اگر فرشتے اتنا بڑا عہدہ مانگ رہے ہیں خلافت کا مخفیانہ انداز میں، تو اب یہ بتائیے کہ ان کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے کیا؟ ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں نے جواباً کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، پالنے والے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا تسبیح کوئی معمولی شے نہیں ہے، تسبیح ایسی عظیم شے ہے جس کی بنا پر خلافت کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی سرد آہ بھر لے تو وہ تسبیح کہلاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فضائلوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جہاں پر گریے کے فضائل، نوحے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بارہا امام حسین کا چہرہ دیکھا تو گریہ کیا۔ میں کہوں گا پیغمبر اسلام ابھی تو امام کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے اور آپ امام کے چہرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر آواز دیں گے کہ اس کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، یہ ذبح عظیم ہے۔ اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا اور اس وقت میں بھی نہ رہوں گا۔ میں ابھی سے حسین کی عزاداری کر کے بتا رہا ہوں کہ دنیا والوں حسین پہ عزاداری کرنا کتنا ضروری ہے۔ عزیزو، روز عاشورہ امام حسین کے اوپر طرح طرح کے مصائب سامنے آئے، پیش کیے گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، طرح طرح کے مظالم امام نے برداشت کیے۔ کبھی دوست کی شہادت کو امام نے برداشت کیا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن کے لے کر آئے، کبھی اپنے بھانجوں کے لاشیں اون و محمد کی لاشوں کو لے کر آئے۔ اب ایک مقام وہ ہے کہ جب جناب علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں بیٹا تم میری ضعیفی کا سہارا ہو، تم میرا عصا ہو،
میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عزادارو، ایک منزل فکر ہے، اگر کوئی ضعیف باپ ہو اور ضعیف باپ کو اپنے جوان بیٹے پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، ایک باپ کی کمائی ہوتا ہے بیٹا، انسان اپنے اوپر تو مظالم برداشت کر لیتا ہے مگر بیٹے پر برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر وہی بیٹا مرنے کی اجازت باپ سے مانگے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ امام کہتے ہیں بیٹا جاؤ، جا کے پہلے اپنی ماں سے پوچھ لو۔ جناب ام لیلہ کے پاس آتے، اماں مجھے میدان میں جانا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ جناب ام لیلہ کہتی ہیں بیٹا مجھ سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، انہوں نے تمہیں 18 سال پالا ہے۔ جناب زینب کے پاس جاتے ہیں، پھوپھی اماں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ جناب زینب نے کہا ہوگا اے میرے اکبر، کیا میں نے تمہیں 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر کہتے ہیں اے پھوپھی جان، اگر روز محشر دادی زہرا نے سوال کر لیا اے زینب تمہیں تمہارا اکبر عزیز تھا یا میرا حسین عزیز تھا، آپ کیا جواب دیں گی؟ یہ سننا تھا۔ جناب زینب کہتی ہیں اے اکبر جاؤ، تمہارے جیسے سینکڑوں اکبر میرے حسین پہ قربان۔ عزادارو، مقاتل گواہ ہے اس روایت کے کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو تیار کیا، خیمے میں لائے، ایک صندوق کھولا، اپنے نانا کا عمامہ نکالا، علی اکبر کے سر پہ پہنا دیا، نانا کی قبا لی، علی اکبر کو پہنا دیا۔ اور عزیزو، اب تو لباس بھی پیغمبر کا ہے، شباہت بھی پیغمبر کی ہے۔ روایت کہتی ہے جب مدینے کے لوگ پیغمبر کا دیدار کرنا چاہتے تھے، در مولا حسین پہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے مولا میں پیغمبر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، امام سمجھ جاتے تھے، امام علی اکبر کو لے آتے تھے اور لوگ پیغمبر کا دیدار کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب جناب علی اکبر میدان کی طرف بڑھنے لگے، امام آواز دیتے ہیں اے پالنے والے، اب وہ جا رہا ہے جو اخلاق میں، گفتار و رفتار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میدان کربلا میں خود پیغمبر جا رہے ہوں۔ عزادارو، شاعر کہتا ہے جس گھڑی دشت میں ہم شکل پیغمبر پہنچا، کر دیا فوج ستمگار نے بڑھ کر حملہ، ایک ظالم تھا چھپا ہاتھ میں لے کر نیزہ، کھینچ کر دل برے لیلا کے جگر پر مارا، پشتے رہوار پہ ٹھہرا نہ پسر لیلا کا، جلتی ریتی پہ گرا نور نظر لیلا کا۔ جناب علی اکبر نے آواز دی علیکہ منی سلام۔ امام حسین نے علی اکبر کی آواز سنی، اب امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزوں، مقاتل بیان کرتے ہیں اور خود علماء بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جناب عباس کی شہادت سے امام حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور جب جیسے ہی جناب علی اکبر کے استغاثے کی آواز آئی، امام حسین کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا۔ اب روایت کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، علی اکبر کے لاشے تک امام کسی آسانی کے ساتھ نہ پہنچے، بلکہ کربلا کے میدان میں کتنے لاشیں پڑے تھے۔ ذرا تصور کیجئے گا، وہ ضعیف جس کی کمر خمیدہ ہو، جس کی آنکھوں کا نور جا رہا ہو، اب اگر وہ کسی بلندی کو طے کرے گا، کسی منزل کو طے کرے گا، کیسے جائے گا؟ علماء بیان کرتے ہیں امام ایک قدم آگے بڑھتے تھے، ٹھوکر کھا کے گر جاتے تھے، پھر بڑھتے تھے، پھر ٹھوکر کھا کے گر جاتے تھے، اور نظر سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آواز دیتے ہیں یا علی، یا علی، پتہ نہیں کس علی کو پکارتے تھے، کیا پتہ اپنے بابا علی کو آواز دیتے ہو، اے میرے بابا مشکل کشا۔ سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کریں گے۔
اے بابا آپ مشکل کشا ہیں، سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آج اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کریں گے؟ مجھے اکبر کا جنازہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا بتا اپنے بیٹے اکبر کو پکارتے ہو، اے علی اکبر کہاں ہو؟ باپ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تم آواز دو، باپ آواز کے سہارے تم تک پہنچائے گا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں، علی اکبر نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عزیزوں آپ ذرا محسوس کیجئے گا کہ علی اکبر یہ چاہتے تھے کہ میرے بابا کی نگاہ اس ٹوٹی ہوئی انی پہ نہ پڑے، کیونکہ اگر میرے بابا کی نگاہ ٹوٹی ہوئی انی پہ کے ساتھ نہ پہنچے بلکہ کربلا کے میدان میں کتنے لاشیں پڑے تھے۔ ذرا تصور کیجئے گا وہ ضعیف جس کی کمر خمیدہ ہو، جس کی آنکھوں کا نور جا رہا ہو، اب اگر وہ کسی بلندی کو طے کرے گا، کسی منزل کو طے کرے گا، کیسے جائے گا؟ علماء بیان کرتے ہیں امام ایک قدم آگے بڑھتے تھے، ٹھوکر کھا کے گر جاتے تھے، پھر بڑھتے تھے، پھر ٹھوکر کھا کے گر جاتے تھے اور نظر سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آواز دیتے ہیں شاہ علی، شاہ علی، پتہ نہیں کس علی کو پکارتے تھے، کیا پتہ اپنے بابا علی کو آواز دیتے ہو، اے میرے بابا مشکل کشا، سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کریں گے۔ اے بابا آپ مشکل کشا ہیں، سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آج اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کریں گے؟ مجھے اکبر کا جنازہ دکھائی نہیں دے رہا، کیا بتا اپنے بیٹے اکبر کو پکارتے ہو، اے علی اکبر کہاں ہو؟ باپ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تم آواز دو، باپ آواز کے سہارے تم تک پہنچ جائے گا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں، علی اکبر نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عزیزوں آپ ذرا محسوس کیجئے گا کہ علی اکبر یہ چاہتے تھے کہ میرے بابا کی نگاہ اس ٹوٹی ہوئی انی پہ نہ پڑے، کیونکہ اگر میرے بابا کی نگاہ ٹوٹی ہوئی انی پہ پڑے گی میرے بابا سے دیکھا نہ جائے گا۔ امام سوال کر لیتے ہیں اے اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ عطا دارالاسرار کے بعد علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں برچی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ امام کہتے ہیں اکبر میں برچی کی انی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک ضعیف باپ نے کریل جوان کو اپنے زانوں پہ رکھا اور جیسے ہی برچی کی انی نکالنا چاہتے ہیں، برچی کی انی کے ساتھ ساتھ خون کا بہوارہ نکلنے لگا۔ خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو عالم غربت میں حسین ابن علی نے دیکھا تھا۔ میں دعا کروں گا اے خدا تجھے غریب حسین کا واسطہ کسی ضعیف کے سامنے اس کے جوان کے بدن سے لو نہ نکلے۔ عزیزوں امام حسین تمام شہداء کے لاشوں کو خیمے میں لے کر گئے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے علی اکبر کے لاشیں کو جب امام خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے لے جانا ممکن نہ تھا۔ جناب علی اکبر کے لاشیں کو اٹھاتے ہیں، کچھ دور پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر پرانے علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے آواز دی اے بنی اسد کے بچوں آؤ، ضعیف باپ ہے، کریل جوان کا لاشا ہے، باپ سے لاشا نہیں اٹھتا۔ شاعر کہتا ہے خیمے سے آواز آئی ہوگی لاش برابر کی ہے، بھیا سے نہ اٹھے گی، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔